ہماری زندگی میں قرار ہے اور اس سرکار کی کرم نوازی ہے کہ اس وقت اگر ہم اس محفل کیف و سرور میں حاضر ہیں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سن بھی رہے ہیں، نعت پڑھ بھی رہے ہیں، اور نعت پاک پڑھنے کا معیار اور ایک جو لطف ہے وہ تب ملتا ہے جب آپ میں بھی سرکار کی عشق اور محبت کی چنگاری روشن اور نعت کا ایک فائدہ یہی ہے، یہ بھی ہے، لیکن نعت نعت ہو، نعت یہ نہیں کہ آج کل جو ہمارا ایک معیار بنا ہوا ہے اکثر و بیشتر نعت الا ماشاءاللہ بڑے بڑے کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے، لیکن آج کل جو معیار بنا ہوا ہے نا نعت خوانی کا، نعت گوئی کا، وہ زیادہ تر یہ انتظام و انصرام جاہلوں کے ہاتھ آ چکا ہے۔ کن کے ہاتھوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھنا بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں، نعت پڑھنا بڑی بات ہے اور نعت کو سننا بڑی بات ہے۔ لیکن نعت نعت ہو، کوئی کہا چولیاں پڑھ دے، کوئی پتہ نہیں کیا اور کیا کون کون سے کلاوے ملا رہے ہیں جنہیں اپنے عقیدے کا ہی نہیں پتا، ورائٹیاں بناتے پھر جنانیاں لے کپڑے پائے پورا کھسے کھگڑے ہجڑے، نعت نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ وہ بریک ڈانس کر کر کے آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کوئی ڈم ڈما ڈم ساتھ لے کے آ گیا، یہ نعت ہو رہی۔ ارے جنہوں نے وہ ڈفیاں بجائی تھی نا، وہ ڈف بجائی تھی، وہ نابالغ بچیاں تھیں، وہ مدینے کی بچیاں تھیں۔ تم نعت کا پر ڈولے پائیا زیادہ، پھر اشعار کا ہی پتہ نہیں، نعت کے معیار کا پتہ نہیں۔ لیکن جنہوں نے نعت لکھی، میں اکثر مثال دیتا ہوں نا آپ کو، چلو حضرت امام ہم جن کے مقلد ہیں، جن کے مقلد ہیں، کن کے؟ حضرت امام ابو، ان کا صحیح نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت۔ کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت۔ ثابت، وہ حسان بن ثابت ہیں یا نعمان بن ثابت؟ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ اکثر آپ نے ایک نعت شریف سنی ہوگی، وہ جس میں یہ قاری صاحب نے پڑھی ہے اور وہ ساتھ کہتے ہیں اللہ 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 الصبح بدا من
واللیل دجا من مغفرتہ. یہ اشعار حضرت امام ابو حنیفہ کے ہیں. سبحان اللہ. یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ امام ابو حنیفہ. سمجھنے کے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور اس میں ایک شعر ہے، نعت کا معیار بتا رہا ہوں نا، نعت کا معیار بتا رہا ہوں تو سمجھو. شعر کیا ہے کہ اور اس میں دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے معجزات کو بیان کیا جا رہا ہے. ساعت الشجر، وہ واقعہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر درخت آپ کے پاس آ جائے نا تو میں ایمان لے آؤں گا. وہ اس وقت اس درخت کا میں نے صحیح کہتے ہیں نا، اس سے مراد چلنا ایک اور چیز ہوتی ہے، بھاگنا اور چیز، دوڑنا اور چیز ہوتا ہے. کہ سرکار کا اشارہ مبارک ہوا، پیغام سرکار آیا، درخت بھی آپ کی اتباع میں آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے زمین کا سینہ چیرتے ہوئے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. ساعت الشجر، اس یہ کوئی واقعہ انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں کڑا، کوئی جھوٹ اس میں معاذ اللہ، کوئی کس. یہاں کئی ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ جن میں صریح جھوٹ ہوتا ہے، صریح جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. صرف پیسہ کمانے کے لیے. اس میں دیکھو حدیث سے بھی باہر نہیں گئے، رسول سے بھی باہر نہیں گئے، اور کیسی پیاری بات کہہ رہے ہیں. نطقل حجاب، دوسرا لوگ نطقل، کہ درخت بھی اپنا، کینکریاں بھی، پتھر بھی بول پڑے. نطق کرنا، کلام کرنا، بولنا. وہ ابو جہل والا واقعہ، اور کئی جگہوں پر پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، پتھروں کا درود و سلام پڑھنا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں نا، ہے نا. تو یہ اشارہ اس طرف، یہ ہے نعت. نعت کا معیار یہ ہونا چاہیے. شق القمر، چاند کے تو وہ حضرت حبیب ہے یمنی والا بات. اشارت ہی، سونیا آپ کا اشارہ ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. یہ معیار ہے نا نعت کا. میں نے پاؤ کھلا دے ہاتھ بیٹھے پاؤں منوڑا بھی نہ دیکھا ہوئے، بس لوگوں میں وہ بھی آج کل پھر عجیب عجیب کام آ گئے. کوئی ہاتھ اٹھا لو، ہاتھ بڑھا لو، آگے چلو، پیچھے چلو. وہ کیا مقرر اور کیا نعت خان اور کیا نقیب، عجب معیار بنا لیا. بول میرے ویر، نعرہ تکبیر، پتہ نہیں کیا کیا. قافیے سے قافیے ملاتے چلے جاؤ، چاہے جو مرضی کہتے جاؤ. اوپر سے ہمارے کہنے والے بھی غور نہیں کرنا، سمجھنا نہیں، بس وہ جوش کی لہر میں ایسا ہو جانا ہے کہ ہوش ہی بھول جاؤ.
ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، کان ہلا کے سبحان اللہ، آنکھیں بند کر کے کیا کریں؟ مزہ تو تب ہے نا تیرے کلام میں اثر ہو، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہر ایک کی زبان سے بے ساختہ نکلے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اس کا مزہ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے، صحیح بات۔ اس کا مزہ آج ایک ڈیڑھ گرام دے رہے ہیں سارے، اور پھر ساری رات رونا چلانا ڈم ڈماڈم، جب عین نماز کا وقت آیا سو جاؤ۔ محفل 1 گھنٹے کی بھی بڑی، اس 1 گھنٹے میں بھی کوئی ایسا ایک لمحہ ہوگا جب قبولیت کا لمحہ ہو۔ بے شک اور جس نے نماز ہی نہیں پڑھی اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ حضرات آئیں گے، نماز نہیں پڑھنی، پروگرام پڑھنا ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، پروگرام پڑھنے آنا ہے، ورائٹیاں دکھانے آنا ہے، اللہ کے حضور عاجزی نہیں دکھانی۔ جو فرض ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا ہے۔ یہ نعت تو نہ ہوئی ہے، نعت اس کا مزہ آتا ہے بڑے بڑے بزرگوں سے نعتیں سنیں، اور وہ جناب اعظم چشتی ہوں، جناب محمد علی ظہوری صاحب ہوں، یا قاری زباد رسول صاحب ہوں، نذیر حسین نظامی صاحب ہوں، یا اور بہت سے بزرگوں کو سننے کا ماشاء اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا، ثناء اللہ بٹ صاحب ہوں۔ ہم نے ان بزرگوں کو کبھی یہ کہتے ہوئے، یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان بزرگوں کو ایسے کہتے ہوئے کبھی، بس آئے ہیں بھائی درود شریف پڑھیں، درود پاک پڑھا ہے تو اس کے بعد شروع۔ اور کئی بار یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ نعت پڑھنے والا بھی رو رہا ہے، نعت سننے والے بھی رو رہے ہیں۔ کیفیت ایسی بن گئی، اب سوائے چلانے کے اور کچھ نہیں۔ بالکل۔ اور ایسے لوگوں کی، اور پھر پہلے پوچھا جاتا ہے ہاں جی وہ سٹیج پہ کیا ہوگا، ہمیں کوئی ویلے بولے ہوں گی کہ نہیں؟ ہمارے آنے جانے کا کرایہ اتنا بنے گا جی، میرے ساتھ گن مین بھی ہوں، ایسے ایسے بھی۔ مجھے ایک بار گورنر ہاؤس میں کسی دوست نے محفل میں بلایا، وہاں کا ساری آبادی ہے اندر، تو میں حیران ہوا کہ یہ جتنا یہ سامنے بیٹا میرا ضمیر تقریباً اس عمر کا سمجھے آپ کھانا ہوا، اور انہوں نے نقابت میرے ہاتھ میں تھی، یعنی اس محفل پاک کی نظامت یا نقابت جو کچھ بھی تھی وہ میرے ہاتھ میں تھی۔ اور وہ بچہ میرے کان میں آ کے کہتا ہے کہ جناب آپ نے ایسے کرنا ہے، ہاں میرے کان میں آتا ہے، کہتا جی میرا نام اعلان ذرا بھرپور کرنا، اچھی تعریف کر کے کرنا۔
سجدے نہیں لے رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، جس بندے کو اپنے باپ سے بھی بڑا ہو جو، بڑی پرانی بات، شاید ان میں سے بھی یہ تو ایک آدھ بار میرے ساتھ گئے، لیکن شاید ان میں سے بھی کوئی نہ ہو، یہ اس وقت کی بات ہے۔ کیا کسی نے تربیت کی ہوگی، اور تو سرکار کی تعریفیں کرنے کے لیے آیا ہے، پھر میں نے جو مائک میں ہو سکتا تو میں نے کہا بھی ہوگا، میں کب رکنے والا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیا ٹرینڈ بن رہا ہے۔ پہلی تو بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے جو آج کل یہ لوگ کچھ ہمارا اپنا محفل کرانے والوں کا قصور ہے، کچھ ہم جانے والوں کا بھی قصور ہے، اور بس قصور ہی قصور ہے۔ آپ خود اس طرح سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کیجیے جو پیسہ مانگ کے آئیں، جو سائیاں بدائیاں لینے والے ہیں، جو سائیاں بدائیاں لینے والے ہیں نا، ان سے قطع تعلق رکھیں، اور ان کے کردار پر بھی نظر رکھیں۔ جو بے نماز نعت خوان بنے، جاہل نعت خوان ہے، اسے اسٹیج پہ نہ آنے دیں۔ بالکل بہت ساری چیز سیکھی ہوئی ہیں۔ کچھ آپ کے ذمہ بھی ہے۔ اچھے لوگ کیا ہے، اور ایسے علماء مناظرہ کروانا ہے تو پیسے دو، یہ مسلک کی خدمت ہے۔ میں نام نہیں لے رہا، شاید اگر یہ میڈیا پر جا رہا ہے تو 100 بار جائے۔ ہم نے بڑے بڑے درویش بھی دیکھے ہیں جو اپنا کرایہ خرچ کر کے دور دراز سے صرف دین کی تبلیغ کے لیے کم آئیگی کے باوجود اپنا پلہ خرچ کر کے ایک مقام پر جا کر تو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ دعوتیں کھانے نہیں جا رہے، مسجد میں قیام کر رہے ہیں۔ اور پھر بتاؤں کہ وہ شخصیت جب اس مقام تک پہنچتی ہے تو بارگاہ سرکار سے انہیں جبہ بھی عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہماری دیکھی بھالی شخصیت ہے۔ اور یہ سائیوں بدائیوں والا اول تو اور لاکھ پتہ نہیں کیا کچھ مل ملا کے لمبی لمبی ٹوپیاں سجا کے آتے تو ہیں، لیکن چہرے کا نور نہیں لا سکتے۔ ہاں جی، بالکل بالکل دل کر بس ضرورت ہے اس بات کی دوستوں کہ نعت پڑھو، نعت سنو۔ ہم نے نا بزرگوں کو دیکھا ہے، پہلے عام طور پہ جلسے ہوتے تھے، میلاد شریف کے جلسے ہوتے تھے، اور اس پورے جلسے میں کسی میں حضرت پیر سید ابوالکلام سید فیض الحسن شاہ صاحب علومار شریف والے، کبھی ان کی تقریر ہے، کبھی سید پیر یعقوب شاہ صاحب پھالیاں والے۔ آپ نے تو نام بھی نہیں سنے ہوں گے، مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب، اور اتنی ان کی پوری محفل میں ایک تلاوت ہوئی، ایک نعت حد 2 نعتیں،
اور اب ورائٹیاں ہی ورائٹیاں، نعتیں ہی نعتیں، نعت خان، نعت خون، جو کچھ بھی ہیں. اور جب علماء کرام کی باری آئے گی، اول تو وقت، اور پھر یہ پورا پورا ٹولہ بن کے، ساؤنڈ بھی ہمارا ہوگا جی، نقیب بھی ہمارا ہوگا جی، خطیب بھی ہمارا ہوگا جی، وہ سارا ایک ٹولہ مسلط ہو جائے گا. کہ اگر صاحب خانہ نے بھی کسی عالم دین کو، مقامی عالم کو دعوت بھی دی ہوگی، تو اس غریب کی بھی کب دیں گے؟ کب دیں گے؟ ٹائم جب سارا مجمع اجڑ جائے. اس کا تو یہ اصحاب محفل کے لیے بھی تو ضروری ہے نا. تم کیا کر رہے ہو؟ جب مجمع اپنی پیک کے پر ہو، اس وقت کسی عالم دین کو ٹائم دو جو تمہاری تربیت کر کے جائے. نہ کہ بس ادھر ادھر یہ وہ آگے پیچھے کر کے یہ معیار درست نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق. آمین.